الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ قابل قدر احترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع اور عنوان وہ قربانی کے حوالے سے ہے، لہٰذا آج کی اس نشست میں ہم نے قربانی کے متعلق سمجھنا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ سے قربانی کی فضیلت بیان کروں گا، ایک حدیث مبارکہ سے قربانی نہ کرنے والے پر وعید کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قربانی کا نصاب کیا ہے، کس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے بارے میں چند ایسے احکام، ایسی باتیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ ویسی بات نہیں ہے جیسے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مل اضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول فما لنا فیہا، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا رکھا ہے؟ اگر ہم قربانی کریں ہمیں کیا ثواب ملے گا، ہمیں کیا اجر ملے گا، ہمارے اعمال نامے میں کتنا اضافہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ اب اس سے اندازہ ہم لگا لیں، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان میں سے جس کی بھی قربانی کی جائے کتنے بال اس کے جسم پر ہوتے ہیں، اور ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے تو کتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا نیکیوں کا۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول فما الصوف، آپ نے تو بال کا ذکر کر دیا، اون کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اون والا جانور، وہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کو اگر ذبح کرتا ہے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ضرور تمہیں ملے گی۔ تو اب اون کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں، ایک بھیڑ ایک دمبا لے لیں، اس کے اون کو دیکھیں اور بال اس کے شمار کرنے لگ جائیں تو ہم اس کے بال شمار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو۔ یہ تو تھی قربانی کے بارے میں ایک حدیث سے فضیلت۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سختی سے ایسے شخص کو جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، جو شخص صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، وسعت رکھتا ہے، مال اس کے پاس بہت ہے، اس کے باوجود لم یضحی، اس نے قربانی نہیں کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کر عید کی نماز ادا کرے۔ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس قسم کی وعیدیں اور مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلسل 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ تو ایسا قربانی کے کرنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی پابندی، اور اوپر سے نہ کرنے والے پر سخت تنبیہ، یہ ایک چیز کے واجب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اس کے لیے نصاب کیا ہے؟
تو اس کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی چہمگوئیاں ہوتی ہیں کہ اس کا نصاب کیا ہے، سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونی چاہیے، کیسے یہ قربانی فرض ہوگی، کس پر فرض ہوگی۔ تو اس کے لیے آسان سا ایک طریقہ میں سمجھاتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ سب سے پہلے قربانی کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: سونا، چاندی، نقدی سے مراد یہاں پر کرنسی ہے، ہمارے پیسہ، مال، روپے، اس کے بعد مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں۔ اب ان کو ہم الگ الگ شمار کریں گے۔ کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس نقد رقم ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، اور نہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، صرف سونا ہے، تو اب اس کے پاس کتنا سونا ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ تو کہتے ہیں اگر صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے ان 4 میں سے، تو ایسے شخص کے پاس جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ اب ہم سونے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری چیز چاندی کو لے لیتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، صرف چاندی ہے، تو کتنی چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی؟ 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر 52.5 تولے سے کم ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، صرف نقدی ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، صرف نقد پیسے موجود ہیں اس کے پاس۔ اب کتنے روپے ہوں اس کے پاس تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو ضرورت سے زائد اتنے روپے موجود ہوں جس کے بقدر 52.5 تولے چاندی انسان خرید سکتا ہے۔ یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار فرض کر لیتے ہیں 60,000 ہے، تو اس کے پاس اگر 60,000 موجود ہیں ضرورت سے زائد، ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر مال تجارت، اور کچھ نہیں ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ اس کے پاس نقدی ہے، اور نہ ہی ضرورت سے زائد سامان، صرف مال تجارت ہے۔ دیکھیں گے یہ مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہے یا نہیں ہے، اس کی مالیت کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے مالیت بتلائی 60,000، اگر وہ مال تجارت 60,000 کا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 5واں نمبر، ضرورت سے زائد سامان۔ یہاں ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے وہ سامان گھر میں جو پورا سال ہمارے استعمال میں نہ آیا ہو۔ مثلا اس میں الماریوں میں ہمارے ڈنر سیٹ رکھے ہوتے ہیں، اور ڈنر سیٹ پورا سال استعمال نہیں ہوتے، ایک لحاظ سے وہ صرف اس کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نمائش کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تو اگر پورا سال وہ ڈنر سیٹ استعمال نہیں ہوا وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح کپڑے، عورتوں کے کام والے کپڑے، شادیوں کے لیے جو عورتیں کپڑے سلاتی ہیں، کام والے کپڑے، وہ پورا سال استعمال نہیں ہوتے، شادی کے اوپر پہن لیا، اگر شادی نہیں ہے پورا سال وہ جوڑا استعمال نہیں ہوا، تو ایسے جوڑے کی قیمت بھی ضرورت سے زائد سامان میں شامل کی جائے گی۔ اسی طرح اس کے علاوہ ٹی وی ہے، کیبل ہے، VCR ہے، یہ ایسی چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں، اگر یہ گھر میں موجود ہیں تو ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ ڈنر سیٹ کی قیمت لگائیں گے، جوڑوں کی قیمت لگائیں گے جو ضرورت سے زائد ہیں، پورا سال استعمال نہیں ہوئے، ٹی وی، VCR، اس کے علاوہ فرنیچر وغیرہ جو اوپر رکھ دیا جاتا ہے، استعمال میں نہیں آ رہا، پورا سال استعمال نہیں ہوا، اس فرنیچر کی بھی ہم قیمت لگائیں گے۔ ان تمام سامان کی جو ضرورت سے زائد ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوا، ایسے تمام سامانوں کی قیمت لگائیں گے کہ کیا یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہم نے بتلایا 60,000 ہے، اس کے برابر ہے تو ایسے عورت پر یا ایسے مرد پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ تو ہم نے نصاب پڑھا ہر ایک کا الگ الگ۔ اب اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ تو اب اس صورت میں الگ الگ ان کو ہم نہیں دیکھیں گے، اب اس صورت میں ہم دیکھیں گے سونا اور چاندی یہ دونوں مل کر چاندی کے نصاب کے برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ مثلا کسی شخص کے، عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 2 تولے چاندی بھی ہے، چاندی تقریباً آج کل کے اعتبار سے 1100 روپے تولہ ہے، 2 تولے 2200 روپے ہو گئے، 1 تولہ سونا اور 2 تولے چاندی، ان کی ہم نے قیمت لگائی،
قیمت لگانے سے ہمیں معلوم ہوا سونا 1,00,000 تقریباً 13-14 ہزار کا ہے، اور 2200 اس میں اور بھی ہم جمع کر دیں تو یہ 1,15,000 تک بات جا رہی ہے۔ اور چاندی کی اگر ہم مالیت لگاتے ہیں 52.5 تولے چاندی تو وہ ہے 60,000 روپے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، ایسے شخص پر یا ایسی عورت پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور یہی مسئلہ چاندی نہیں ہے، سونا ہے اور اس کے پاس نقدی ہے، پیسے تھوڑے سے پیسے موجود ہیں، 5 روپے 10 روپے 20 روپے موجود ہیں۔ اب سونے کو اور ان پیسوں کو ہم آپس میں دیکھیں گے ان کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ مثلا سونا 1,14,000 ہے، اب اس کے پاس 100 روپیہ اور بھی موجود ہے، 1,14,100 روپے اس کے پاس موجود ہیں جو اس کی ملکیت میں ہیں۔ قربانی کے ان 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 100 روپے بھی موجود ہے اور ان دونوں کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو ایسی عورت پر یا ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا نقدی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے اور تھوڑا سا ضرورت سے زائد سامان ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے سب کا مجموعہ موجود ہے۔ اب اس صورت میں ہم دیکھیں گے اس مجموعے کی قیمت وہ چاندی کے نصاب کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر چاندی کے نصاب کے برابر ہوگی تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اب اگر ہم اپنے گھر میں محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں اپنا، تو ہم خود سمجھدار ہیں کہ کیا ہمارے اوپر چاندی اس اعتبار سے قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے میری رائے یہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرے گھر والوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لہٰذا اس قربانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کہ کیا میرے پاس یہ سارا نصاب موجود ہے یا نہیں ہے، اگر نصاب موجود ہے تو ہم کتنے اخراجات کتنے خرچے کر جاتے ہیں، ان خرچوں میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اس میں ایک یہ اللہ کا حکم بھی ہم جو 1 سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے یہ بھی پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قربانی کا نصاب ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔